لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. قرآن کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو بولو نہیں دیے. مشرکین جو بتوں کے بارے میں عقیدہ تھا نا, ہم جب مشرک سے پوچھتے ہیں کہ یار ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے, یہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, اتنی سینس تو ان میں بھی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود نہیں کرتے, ان کو اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. اصل تو بھگوان وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے, اصل تو وہی ہے, لیکن اس نے ان کو اختیارات دیے. اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. اس شرک کی قرآن میں نفی ہے. ٹائم چونکہ کم ہے تو میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا کہ قرآن نے جو نفی کی ہے نا اسی شرک کی ہے, کیونکہ دو خداؤں کے مشرکین بھی قائل نہیں تھے. مشرکین کب کہتے تھے کریٹر دو ہیں؟ وہ کہتے بھائی ایک کریٹر ہے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے خالق کون ہے, وہ سب بیک زبان ہو کے کہتے تھے کون ہے؟ اللہ. ہندو بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. سکھ بھی کہے گا کون ہے بھائی؟ اللہ. عیسائی بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. وہ نام انہوں نے چینج کر کے رکھے ہوئے, لیکن کریٹر ایک ہی مانتے ہیں سب. تو کریٹر کو ایک ماننے سے آپ توحید پرست نہیں بن جاتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہاں جلدی جلدی سپیڈ میں ہوں چونکہ میں ایک اور اشکال, بعض حضرات پھر اس پہ ایک اشکال اٹھاتے ہیں بھائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے تو پولیس سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اب دیکھو سیکیورٹی گارڈ ہے نا, مدد لے رہے ہیں ہم ان سے, بھائی دائیں بائیں سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے جو کینیڈا میں آپ کے وقار کے خلاف. تو سیکیورٹی گارڈ ہو گئے نا, مدد طلب کی ہے نا ہم نے سیکیورٹی گارڈ سے. بھائی ہم جب سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں پولیس سے مدد طلب کرتے ہیں, غوطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جب ڈاکٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے تو پیغمبر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو ہے وہ قبر میں بابا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں there are two types of help. مدد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہوتی ہے, جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں پانی میں ڈوب رہا ہوں, میں کہتا ہوں میری مدد کرو, مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ آگے بڑھاؤ, میں بھی کیا کروں گا. ایک آدمی نا ریونڈ میں وہیں گٹر میں گر گیا, وہ نہیں گٹر, ایک سچا واقعہ یہ. ریونڈ میں وہ باہر نکلا تو اب کیا کرو, چٹکلا بہت زور سے آتا ہے تو پھر نکالنا پڑتا ہے. وہ رائیونڈ میں وہ آدمی گٹر کے میں پانی میں گر گیا, تو جو اس کے ساتھی تھے نا, بڑا گاؤں کا دیہاتی سیدھا سادہ آدمی تھا, کہتے ہیں ہم نے ہاتھ دے کے اس کو گٹر سے باہر نکالا تو اس ہاتھ چھوڑ کے دوبارہ گر گیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے چپل رہ گئی اندر, میری چپل اندر رہ گئی. تو اب دیکھو اس نے ہاتھ دیا مدد کے لیے اور سامنے والے نے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا. یہ مدد اسباب کے تحت ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے, سائنٹیفکلی ممکن ہے یہ؟ نہیں. یہ جو کام ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اسباب سے ہٹ کے جو پکارا جائے گا وہ کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. اور جو ہم اسباب کے تحت پکارتے ہیں, مدد لیتے ہیں, وہ جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, وہ مدد وہ والی مدد نہیں ہے جو شرک کے زمرے میں آتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ سپیڈ تھوڑی فارورڈ کا بٹن میں نے دبایا ہوا ہے نا اپنا, تو اس لیے جلدی جلدی میں چاہ رہا ہوں کہ پوری بات آ جائے آپ کے سامنے. بعض لوگ اس پہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ بھائی فرشتے بھی تو کام کرتے ہیں, تم کہتے ہو بھائی اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں دیے, تو فرشتوں کو بھی تو بہت سارے اختیار دیے ہیں. موت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ جو فرشتہ آتا ہے نا موت کا, جب وہ آتا ہے آدمی پوچھتا ہے بھائی کس سلسلے میں حاضر ہوئے, تو بتاتا ہے آپ کی موت لینے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو وہ بھی تو موت کا فرشتہ ہے. وہ بھی جب وہ موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے تو پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی موت اور زندگی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب خوب سمجھیں. کسی سے کام لینا الگ بات ہے, کسی کو کسی کام کا اختیار دے دینا الگ بات ہے. دیکھو میں اگر پین سے لکھتا ہوں کوئی تحریر تو قلم سے میں کام لے رہا ہوں, لکھنے کا رائٹ اور اختیار قلم کے پاس نہیں ہے. تبھی آپ کچھ لکھواؤ گے تو مجھے کہو گے, قلم کو تھوڑی کہو گے. آپ نے کہا کہ بھائی اس دن مفتی صاحب پین سے کچھ لکھ رہے تھے, تو یہ پین بڑا زبردست لکھتا ہے بھائی, مفتی صاحب نے آئی لو یو لکھ کے دیا تھا اس میں. تو آپ گئے پین کے پاس, یار تم نے اس دن آئی لو یو لکھا تھا, یا اپنی ہونے والی کے پاس گئے, شروع میں وہ جب آئی لو یو بولتی بہت اچھا لگتا ہے,
جب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگر اچھا لگے تو پھر یہ سچی مچی کا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یار دوبارہ یہ لکھ, تو قلم کیا کہے گا, بھائی یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ کو یار اس دن تو تو نے لکھا تھا. بھائی لکھا میں نے نہیں تھا, کاتب جو رائٹر ہے اس نے لکھا تھا, لکھنے کا کام مجھ سے لیا تھا, لہذا پکارا رائٹر کو جائے گا, قلم کو پین کو نہیں پکارا جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ فرشتوں سے بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں, اور خضر علیہ السلام سے بھی اللہ نے کچھ کام لے لیے, لیکن کام لینا الگ چیز ہے, اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. لہذا عزم کرو کبھی بھی اللہ کے سوا اپنی دعاؤں میں, حاجتوں میں کسی کو کبھی بھی ہم نہیں پکاریں گے. اچھا ایک چیز شرک تو نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. کوئی بھی کام جو آپ الوجیکل کرتے ہو نا, وہم اور توہمات کی بیس پہ, کیونکہ شرک بھی ایک وہم ہے نا. بھائی پتھر کا بت بنا دیا آپ نے, فرض کر لیا کہ اللہ نے اس کو اختیار, کہاں سے فرض کر لیا بھائی, اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے میں بھی, سمجھ رہے ہیں؟ تو فرضی دنیا میں سے اسلام ہمیں کیا کرتا ہے, پورا اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کیا کرتا ہے, پھر بھی نہیں نکالتا ہے نا باہر فرضی دنیا سے اسلام ہمیں. تو یہ جو جن چڑیل بھوت ٹونے ٹوٹ کے فلانے نے کچھ کر دیا اور اس کے لیے پھر آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج کر رہے ہو, یہ منجن بھی صرف مذہبی لوگوں کا ہے. آپ کو انگریزوں میں یہاں کینیڈا پہ کوئی جن چڑیل بھوت کبھی بھی نظر, میں جنات کے وجود کا قائل ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ میری طرف نسبت کر دیں, لیکن یہ جن چڑیل بھوت نہ جاپانیوں پہ کبھی آئیں گے, نہ کسی گورے پہ, نہ کسی گوری پہ. تو یہاں ہماری مسلم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جہاں مذہب ہوگا نا, مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اس میں. روحانی عامل ہیں جن بھگانے کے لیے, چڑیلیں بھگانے کے لیے, یہ چیزیں اب ان ملکوں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں, انگریزوں میں نہیں تھی. آپ کسی روحانی عامل کو لے آؤ, جن اتارنے والا, کسی گورے پہ جن نہ آیا تو میرا نام بدل دینا. اس لیے اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی خواتین کو یہ روحانی عامل, تعویذ گنڈوں والے, ان سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, دور رکھنا ہے. کبھی بھی ان کو جن آ بھی جائے نا تو بھی نہیں ان کے پاس جانا. آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے, بھاگ جائے ٹھیک ہے, نہیں بھاگے اور بیگم پہ آ جائے تو خود ہی بھگتے گا. وہ بیگم پہ جن آ جائے نا تو خود ہی بھگتے گا وہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. تو یہ میں مذاق کر رہا ہوں, خواتین بیان سننی پھر وہ غصہ کرتی ہیں ہمارے خلاف بول رہے, یہ مذاق تھا. اس سے پہلے جو بیان تھا وہ سیریس تھا. اچھا بھائی, تو جن چڑیل بھوت تعویذ, اس بحث میں مت پڑھو کہ جائز ہے یا ناجائز, اس بحث میں مت پڑھو, کیونکہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ میری باتوں کو فالو کر لیں. کبھی بھی اس چڑیل بھوت کے چکر میں بولو نہیں آنا. زندگی خوشیوں کی گزرے گی, کبھی جن چڑیل بھوت قریب بھی نہیں پھٹکے گا. یہ آتا ہی انہی لوگوں کے پاس ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میری آنکھیں ایک دم بیٹھے بیٹھے اندھی ہو گئی تھی, ایک عامل کے پاس گیا, اس نے دم کے میری آنکھیں لوٹائیں. میں نے کہا اندھی ہوئی اس لیے تھی کہ جن کو پتا تھا تو اس عامل کے پاس جائے گا, تو اس نے کچھ کر دیا ہوگا یا تیرا وہم ہوگا. جس کو جن کو پتا ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی روحانی چکروں میں پڑے گا ہی نہیں, تو جن اس پہ آتے ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس کئی واقعات ہیں یہ سمجھانے کے لیے, لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے, اسپیڈ تھوڑی سی ہماری زیادہ ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.